سب سے پہلے یہ جان لیجیے کہ بچوں کا اچھا اور اسلامک نام رکھنا کیوں ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے اسباب ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہیں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے کہ اس کی دنیا بھی بہترین ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، برکتوں اور خوشحالیوں کا نزول ہو، اور آخرت میں بھی ہمارا ٹھکانہ اہل بیت اور صحابہ کرام رضوان عنہم اجمعین کے ساتھ ہی ہو۔ ایک بچہ یا بچی جب اس دنیا میں آتی ہے تو سب سے پہلا تحفہ جو ہم اسے دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک پیارے سے نام کا انتخاب کیا جائے، ایسا نام جو پکارنے والے کی زبان کو بھی مٹھاس سے بھر دے، اور جس کا نام لیا جا رہا ہے اس پر بھی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے نزول کا سبب ہو، ماڈرن بھی ہو، نام پکارنے میں آسانی بھی ہو، اور اس کا معنی بھی خوبصورت ہو۔ تو ایسے نام ہمیں صرف اور صرف صحابہ کرام اور صحابیات کے ہی مل سکتے ہیں، جن کا معنی بھی اچھا ہے، نام بھی خوبصورت ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ ایسے نام ہیں جو گاہے بگاہے ہمارے کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر بھی جاری ہوتے رہے ہیں۔ لہٰذا اس ویڈیو میں بچوں کے لیے ایسے ہی خوبصورت نام پیش کیے جا رہے ہیں۔ جن بچوں کے یہ نام ہوں گے تو انشاءاللہ ان ناموں کی برکت سے وہ جہاں بھی رہیں گی رحمتوں اور برکتوں کا سبب ہوں گی، ماں باپ کے گھر میں بھی، شوہر کے اور سسرال کے گھر میں بھی، اور آخرت میں بھی اچھائی والا معاملہ پیش آئے گا۔ سب سے پہلا نام ہے یسریٰ، نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے آسانیاں لانے والی، یعنی جس بچی کا یہ نام ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ جس گھر میں ہوگی اس گھر میں آسانیاں آئیں گی، جس کے نکاح میں ہوگی اس کے لیے آسانیاں لانے والی بن جائے گی۔ دوسرا نام ہے شیما، شیما نہیں بلکہ اس کو ظفر کے ساتھ پڑھیں گے، شیما۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے بہن تھیں، وازین کے قیدیوں میں قید ہو کر آئیں، بڑی عمر کی تھیں، مسلمانوں نے قید کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے بہن ہوں، لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش کی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر بھی بچھائی اور انہیں فرمایا کہ آپ کے لیے اجازت ہے کہ یہاں میرے پاس رہنا چاہتی ہیں تو یہاں رہیں، اگر واپس جانا چاہتی ہیں تو واپس چلی جائیں۔ اور ان کو واپس جاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے خادم بھی ہمراہ دی ان کی خدمت میں، اور ان کے ساتھ بہنوں والا معاملہ فرمایا۔ لہذا شیما نام کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائے بہن کا نام ہے۔ تیسرا نام ہے روضہ، مطلب ہے باغ، یعنی جس طرح سے ایک باغ خوشبودار ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، تو جس بچی کا یہ نام ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندگی بھی خوشبودار اور پھلدار بنائیں گے۔ جان لیجئے کہ یہ صحابیہ کا نام ہے۔ چوتھے نمبر پر نام ہے صاحبہ، آپ بھی صحابیہ ہیں، جبکہ اس نام کا مطلب ہے تابع دار یا فرما بردار۔ بہت ہی پیارا منفرد نام ہے۔ پانچویں نمبر پر نام ہے شفا، اور اس کا مطلب ہے صحت یابی۔ جان لیجئے کہ صرف اس غرض سے یہ نام نہ رکھیں کہ ان کے معنی اچھے ہیں، بلکہ ان کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یہ صحابیات کے نام ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پاس کیے ہوئے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان قدس سے بار بار لیے گئے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تبدیل نہیں فرمایا۔ چھٹے نمبر پر نام ہے اسما، نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ اس کا معنی ہے بلند مرتبے والی اور درجے والی۔ ساتواں نام ہے حسنہ، اس کا مطلب ہے خوبصورت یعنی حسن والی۔ صحابیہ کا نام ہے اور بہت ہی خوبصورت نام ہے۔ آٹھواں نام ہے رجا، یعنی امید، مطلب امید کی کرن۔ لہٰذا کسی بچے کی ذات میں اس نام کا بھی بڑا اثر ہے، تو اس نام کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ بچی کے نصیب جگہ دیں گے۔ نواں نام ریحا، ریحا خانہ ہے۔ اس کا معنی ہے خوبصورت،
کلی گلدستہ جیسے لڑکوں کا نام ہوتا ہے ریحا، تو یہ نام ریحا خانہ اس کا منصف ہے، بچوں کے لیے ہے اور ایک نہایت ہی خوبصورت نام ہے۔ جان لیجئے کہ ریحا خانہ کا مطلب تو ہوا کہ پھولوں جیسی خوبصورت۔ 10واں نام ہے خولا اور اس کا مطلب ہے ہرنی جیسی خوبصورت۔ حضرت خولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیاں تھی، اور یہ ایسی صحابیاں تھی کہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں پورے 2 رکوع نازل فرما دیے تھے۔ زمانہ جاہلیت سے ہی طلاق کا جو قانون چلا آ رہا تھا، تو صحابیہ حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بدولت تبدیل کی گئی۔ یہ وہ صحابیاں ہیں کہ جب ان کے شوہر نے انہیں کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں جیسی لگتی ہے، تو یہ زمانہ جاہلیت کی بہت ہی سخت طلاق سمجھی جاتی تھی کہ جس پر کسی قسم کا کوئی رجوع ممکن نہ ہوتا تھا۔ لیکن جب حضرت خولا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے دوران اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے فریاد پیش کی، تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو گئی کہ ہم نے اس قانون کو بدل دیا ہے، اور اب قیامت تک جو قانون بنایا ہے وہ یہ ہے کہ جب تک کوئی شوہر اپنی زبان سے 3 مرتبہ اپنی زوجہ کو طلاق نہیں دے دیتا، تب تک طلاق واقع نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ، نہایت ہی برکت اور فضیلت والا نام ہے، اور یہ نام ضرور رکھنا چاہیے۔ اس طرح ایک اور صحابیہ کا نام تھا راحیلہ، اور اس نام کا مطلب گناہوں سے کوچ کرنے والی ہے، یعنی کفر سے کوچ کرنے والی۔ تو جب بھی کوئی کفر سے اور گناہوں سے کوچ کرتا ہے تو یقیناً وہ اسلام کی جانب ہی مائل ہوتا ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ 12واں نام سیدہ ہے، 13واں نام سعدیہ ہے۔ ان کا معنی ملتا جلتا ہے، یعنی اچھے بخت والی، خوش نصیب، لہٰذا بہت ہی اچھے نام ہیں۔ اگلا نام ہے قرۃ العین، بچوں کا نام ہے اور اس کا معنی ہے آنکھوں کی ٹھنڈک، آنکھوں کی رونق، لہٰذا یہ نام بھی اپنی بچوں کا ضرور رکھنا چاہیے۔ 15واں نام سدرہ ہے، اور یہ لفظ سدرۃ المنتہا سے لیا گیا ہے، یعنی وہ درخت جو انتہائی کی جڑ میں ہے۔ یہ نام صحابیات میں سے ہیں، اور اس کا مطلب ہے پیری کا درخت، جیسا کہ پہلے ہی بیان کیا گیا ہے کہ ایسے نام جو صحابہ کرام یا صحابیات میں سے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بار بار لیے گئے اور آپ نے انہیں پاس فرمایا، تو ایسے ناموں کے معنی تو بلا شبہ خوبصورت ہیں ہی، لیکن ان ناموں کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے لیے جا چکے ہیں، اور بہرحال کئی مقامات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا یا کلمات بھی اپنے صحابیوں اور صحابیات کے نام لیے، یعنی یہ وہ نام ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں ملی ہیں۔ یقیناً جن ناموں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل نہیں فرمایا اور انہیں پاس فرما دیا، پھر رہتی دنیا تک کوئی شخص ان بابرکت ناموں پر اعتراض کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین اسلام کی صحیح طریقے سے سمجھ عطا فرمائے، اور نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریے گا۔ شکریہ۔